گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ اتار الحاج احمد عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا بڑا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جانشین امیر اہل سنت سے ہم اس بات پر جو ہے وہ پہلے ان کی زندگی سے متعلق جو ہے وہ ایک سوال کہا جا سکتا ہے۔ جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا سفر کا بھی سلسلہ کر رہا؟ جی ہاں، میرے سنت کے ساتھ جو ہے وہ سفر کی سعادت ملی ہے۔ ملک و بیرون ملک دونوں سفر رہے؟ ملک و بیرون ملک دونوں سفر ہے، صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفر کے دوران امیر اہل سنت کی وہ ادا، وہ بات، وہ انسٹرکشن جو آپ کے لیے مشعل راہ بن گئی ہو، جسے آپ نے لیا ہو اور امیر اہل سنت سے سیکھا ہو، یہ انداز ہے، آپ نے ایسے کیا ہے، اس چیز پر جو ہے وہ غور کیا ہے یا یہ کام کیا ہے، اور وہ آپ نے اپنے لیے اس کو گائیڈنس جو ہے وہ کے طور پر لے لیا ہو اور آپ اس کا سفر کے دوران اہتمام کرتے ہو؟ اب دیکھیں، اس میں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک جو ہے نا وہ 2 چیزیں، ایک جو ہے وہ عبادت کے حوالے سے جی، اور ایک ہے سفر کے حوالے سے۔ صحیح۔ نماز کے حوالے سے دیکھا میرے سنت کو کہ جو ہے وہ جیسے جہاں بھی جانا ہے تو وہ نماز کا اہتمام ہو، اور چونکہ ایک شرط ہے نا طہارت، جی، تو اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ یوں اگر جیسے سفر ہوتا ہے تو یہ امیر سنت سے سیکھا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوں نا، جی، جتنے بیگ وغیرہ جو بھی ہوں تو وہ لکھ لیے جائیں، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو سامان لے جانا ہے، یہ تیاری کرتے وقت جو سامان لے جانا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہو، چیک لسٹ۔ چیک لسٹ۔ واہ واہ واہ، اب یہ کہ بندہ بعض کو سوچتا ہے نا اینڈ ٹائم پہ کہ کیا رہ گیا، کیا رہ گیا ہوگا، اب وہ سوچتا رہتا ہے، اسی میں جو ہے نا وہ وقت پھر گزر جاتا ہے، تو اور یہ چیز بھی رہ جاتی ہے، چیز بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے یوں سمجھے کہ وہ دھاگا لے لیا، سوئی رہ گئی، بس سوئی لے لی، دھاگا رہ گیا، رہ گیا، صحیح۔ تو لکھا ہوا ہوگا تو اس میں کیا ہے، میں نے اس میں بڑا دیکھا ہے، بہت آسانی ہے اس میں، صحیح۔ لکھا ہوا ہوتا ہے، آسانی ہے، بیٹھے یہ چیز دیکھ لیں، بیگ میں رکھی بھی نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کہ بیگ جمع کرواتے ہوئے دیکھنے اپنا رہا کتنے بیگ ہیں، کتنے نگ ہیں، صحیح، یہ ایک تحریر ہو بس۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بیگ پر کوئی ٹیگ یا کوئی نشانی وغیرہ کا بھی آپ نے معمول دیکھا ہے؟ نہیں۔ صحیح۔ بہرحال سجیشن ایک ضرور یہ ہے کہ جو مبارک سفر کر رہے ہیں، اس طرح مطلب آپ فلائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں یا کہیں جیسے بڑے کسی اجتماع میں آپ آ رہے ہیں، اپنے بیگ پر کچھ نشانی بھی جو ہے لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے سفر مدینہ ہوا نا، جیسے چل مدینہ کا قافلہ ہے جی، تو اس وقت ہمارے جتنے بیگ ہیں ان میں ایک نشانی رکھتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اب چونکہ اس میں افراد زیادہ ہیں، اب میں آپ کے سوال سے یہ سمجھا تھا ظاہر ہے کہ وہ یہی تھا کہ 1 to 1 سفر ہے جیسے ہم 2 ہیں، صحیح، 2-3 افراد ہیں۔ صحیح۔ اب یہ کہ جب یہ بڑا قافلہ ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ وہ ایک بندہ سارے بیگ نہیں اٹھا سکتا، صحیح، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ باقاعدہ مجلس بنتی ہے، واہ، وہ ٹھیک ہے بیگ جو ہے نا جمع یہی کریں گے اور وصول یہی لوگ کریں گے، صحیح۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بیگ پہ کوئی نشانی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ اجتماعی سفر کی بات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ نے چل مدینہ کی بات کی تو اسی ریلیٹڈ میں ایک اور بھی کوشچن کر لوں۔ آپ کو چل مدینہ کی سعادت یہ مطالبے پر ملی یا آپ پر جیسے ایک شفقت پدرانہ ہوتی ہے، والد کی شفقت ہوتی ہے بیٹے کے اوپر اور یوں کر کے ساتھ لے لیا، کیا کہیں گے آپ؟ مطالبہ، مطالبے میں ملی، جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ کریم شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے اور یا ان کے اہتمام کو جو ہے وہ
ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے یا اس کی ترغیب دلانے کے لیے، اہمیت دلانے کے لیے بھی اس طرح کا سلسلہ رکھا جاتا ہے کہ بچہ مطالبہ کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر ہوا، مدینہ چل مدینہ، سبحان اللہ. تو اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک اور بات بھی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت یہ اپنی مثال آپ ہے، اور حضور کا مبارک بچپن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے کوئی بات ہو ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نا شان ہی نرالی ہے، سبحان اللہ. اور ان کی جتنی تعریف بیان کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہیں کئی کمالات سے نوازا ہے. جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جو آپ کے بچپن شریف ہو جی. تو وہاں جو ہے وہ لیمپ، چراغ یا لیمپ اس کی ضرورت نہ ہوتی تھی سبحان روشن کرنے کی. اس میں بجلی تو تھی نہیں. جی. اب اس میں یہ ہے کہ آئیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک بار جو ہے وہ میری پڑوسن ام خولہ آئی میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگیں گے کہ آپ جو ہے وہ ساری رات کیا کوئی چراغ وغیرہ جلاتی ہیں کہ آپ کے یہاں سے جو ہے نا وہ روشنی آتی ہے، یہ وہ لیمپ وغیرہ جو ہے نا وہ یہ نظر لیمپ کی روشنی آتی ہے. صحیح. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو روشنی ہے نا یہ آگ کی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ یہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی روشنی ہے. اللہ اللہ. کہ ان کی برکت ہے کہ پورا گھر جو ہے نا یہ چمکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالز لیتے ہیں ناظرین کی. میرا سوال یہ ہے کیا حوض کوثر پر خلفائے راشدین بھی ہوں گے؟ جی ہاں، حوض کوثر پر خلفائے راشدین بھی ہوں گے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا ہے، سبحان اللہ. اور اس کے گوشے جو ہے وہ برابر ہیں، اس کے کونے جو ہے نا یہ برابر ہیں، یعنی پورا چوکور. ماشاءاللہ. اور اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، سبحان اللہ. اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں. کوزے یعنی برتن. اور جو اسے پیے گا کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کا حوض ہے، اور وہ حضرات اس پر فخر فرمائیں گے کہ ان میں سے کس کے پاس زیادہ آنے والے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں گے. مفتی احمد دار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا حوض جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، یہ ان سب سے بڑا اور خوبصورت اور سب سے لذیذ ہوگا. اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر ان کی امت ہی حاضر ہوگی، اور امت کی زیادتی نبی کے لیے، شاگردوں کی زیادتی جو ہے وہ استاد کے لیے، اور مریدین کی زیادتی شیخ کے لیے. اسی طرح رعایا کی کثرت بادشاہ کے لیے باعث فخر ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اور فلاں کی بادشاہ دیکھیں جی کتنی رعایت تھے، کتنے لوگ تھے اس کے، صحیح. کتنا بڑا ملک تھا. اسی طرح آپ دیکھیں نا فلاں کے اور شاگرد کتنے، اب کیا اس کے لیے باعث فخر ہے. فخر ہے. تو جنتی لوگوں کی جو نا کل صفحے 120 ہوں گی، صحیح. اور اس میں سے 80 صفحے جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوں گی. اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے نا، واہ، امت واہ. مصطفیٰ، امت محمدیہ، واہ اس کی ہوں گی. واہ. جبکہ جو 40 صفحے ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں کی ہوں گی. جی. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد. اب میں جو ہے وہ چونکہ وہ یہ تو میں نے ضمن نے عرض کر دیا حوض کے حوالے سے کہ حوض کوثر کے حوالے سے بھی جب تذکرہ ہوا تو سبحان اللہ. اب یہ کہ چونکہ سوال ہوا تھا خلفائے راشدین کا، جی. تو اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے 4 کونے. ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. اور دوسرے پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے بغض رکھے اس کو حضرت ابو بکر سیراب نہیں کریں گے، اللہ اکبر. اور جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے اس کو عمر سیراب نہیں کریں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے اسے عثمان حوض سے نہیں پلائیں گے، اللہ اکبر. اور جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے اس کو علی سیراب نہیں کریں گے ٹھیک. علیہم رضوان. تو جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، واہ. اور جس نے عمر سے محبت کی سیدھا راستہ اس نے اختیار کیا، سبحان اللہ. اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوا، سبحان اللہ. اور جس نے علی سے محبت کی تو اس نے بڑی مضبوط گرہ کو تھام لیا، سبحان اللہ. اور جس نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق حسن ظن رکھا وہ نفاق سے بری ہے، سبحان اللہ. یعنی منافقت سے وہ آزاد ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس لیے نعرہ میرے سنت نے دیا جی، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین کی محبت بھی عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پر حاضر ہونا اور وہاں سے دست مبارک سے آب کوثر لینا اور پینا اللہ ہم سب کا مقدر بنائے، آمین. ایک سوال ہے کہ میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں؟ جی نہیں. بچے تو ایسے ویسے جب تنگ کرتے ہیں تو ماں باپ سے جو ہے نا وہ جوتے ڈنڈے سوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا، معاذ اللہ میں کیا بولوں، ہوتا رہتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بچے ہوں یا ہمارا جسم ہو یہ سب ہماری یہ امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح. بچوں کی پٹائی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ہاتھ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ظاہر ہے کہ ہمیں استعمال کے لیے دیا گیا نا، ہماری یہ چیز نہیں ہے، تبھی تو ظاہر ہے کہ اس پر سوال ہوگا نا کہ اس ہاتھ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا یا اس کی نافرمانی کی. صحیح. یہ امانت ہے یہ جی. تو بچے بھی امانت ہیں جی. ہم جو ہے وہ ان کو یوں مار نہیں سکتے. البتہ یہ کہ جیسے کبھی یوں جیسے یہاں تھوڑا ہاتھ مار دیا یہ کیا کر دے ہو، صحیح، یوں نہیں کرو، یہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. تعدیب الگ بات ہے تعدیباً مارنا اور وائلنس جو ہے وہ الگ بات ہے. الگ چیز ہے. جی ہاں جیسے بولے ضرب شدید ہے اور کوٹ رہے ہیں مار رہے ہیں، بالکل معاذ اللہ توبہ. معاذ اللہ. میں حضور ایک مجھے منظر یاد آ گیا، یہ مار سے بات یاد آئی، میں اس کو کر کے یعنی سب شناختیں اس کی ہٹا کر کے بتا رہا ہوں، لیکن میں آئی وٹنس بات ہے. اللہ یعوذ باللہ، بچپن میں نے جو ہے نا یہ دیکھا تھا، دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا. تو بڑے بھائی کو میں نے دیکھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو گردن سے اٹھا کے مطلب یوں پھینکا اس نے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اچھا پھر وہ مار کھاتا رہا، وہ یہاں تک کہ اس کا ایک ٹائٹل بچے کا رکھ دیا گیا، ٹائٹل بن گیا اس کا گینڈا. یعنی اتنی مار کھاتا ہے کہ اس کو اثر نہیں، اس کو اب گینڈا گینڈا کہنا. یہ گھر والے گینڈا بھی بول رہے ہیں، گھر والے بھی بول رہے ہیں، باہر والے بھی بول رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ. اچھا پھر کیا ہوا، اب وہ بن گیا کہ اب سب ہی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، گھر والے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. وقت پھر وہ بھی آ گیا، اللہ معاف کرے. گھنٹا ہوتا ہے اس کی زبان پہ بھی کانٹے تھا، خالی کسی کو چاٹ پی لے، جیسے یہاں خالی کسی کے ہاتھ پہ زبان بھی لگا لے تو بھی خراشیں آ جائیں گی. اللہ پڑھا تو یہی ہے اسکول میں جی کہ اس کو زبان میں بھی نوکدار کچھ ہوتے ہیں نا، کانٹے وغیرہ. کانٹے وغیرہ، اور پھر ذرا ایک سینگ جو اس کا ہے اتنا خطرناک اور اللہ جان الگ، تو گینڈا گینڈا ہوتا ہے. صحیح. تو یعنی وہ اس میں ماں مسمہ ہو گیا تو توبہ یا اللہ. تو بچے کو بچہ ہی رہنے دیں، اور جس طرح بزرگوں کے مبارک انداز ملتے ہیں، اسلام کی روشنی جیسے مل رہی ہے، اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے فیض پائیں گے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ماں باپ کا حوصلہ ویسے حضور جواب دے جاتا ہے، یہ بڑے حوصلے والی بات ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہے تو بھی برداشت کرنا، اچھا کوئی کام خراب کر رہا ہے تو بھی اس کو برداشت کرنا بھی ایک کام تو ہے. ادھر بچوں کا کام ہی یہی ہے، بچوں کو بچہ پر نہ بولا جائے نا. جب بچوں کو بچہ مان رہے ہیں، صحیح، کیونکہ جب آپ نے مانا تب اس کو بچہ بولا نا. اب بچوں کو تو کام ہے ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی دوائیوں کی بوتلیں ان پہ لکھا ہوتا ہے
کہ یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ایسی بات. اگرچہ کہ میرے سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ آسان جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرنے جائے, آسان اردو, تاکہ ہر آدمی پڑھ سکے, یہ سمجھ سکے. اب پڑھنا تو یہ آسان ہے, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اب پہنچ سے دور یہ کیا ہے؟ یہ تو بچوں کے ہاتھ میں نہ ہے. صحیح. بچوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ تو بچہ استعمال کر لے گا, بچہ استعمال کر لے گا تو پھر اسپتال میں جائے گا یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. صحیح. تو بچے ٹھہرے. ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے سر کہ بعض اوقات جو مائیں ہیں ان کا اچھا یہ بھی کسی نے کہا کہ جب ہمارے بچپن کا دور تھا تو اس میں جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ ہمدرد ہوتی تھیں, اور ابھی جو ایج گزر رہا ہے, دور گزر رہا ہے, اس میں باپ کیا ہے یہ اولاد سے تھوڑا زیادہ اٹیچ ہے, مطلب ہمدردی کی بنیاد پر, تو یوں فیل کرتے ہیں اس کو, یہ بھی خوش نصیبی فیل کرتے ہیں, اللہ نصیب فرمائے. آمین. تو اس پہ یہ ہے کہ بعض اوقات ماؤں کا یہ ہوتا ہوگا کہ جی آپ تو آتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے, مطلب سارا دن تو ہم رہتے ہیں بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ تو اپنے کام پر ہیں, سارا دن رہنا پڑے تو پتہ لگے کہ کتنے 20 کا جو ہے وہ 100 ہوتا ہے. تو باتیں کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے, اور حالات میں جو ہے نا وہ رہنا اور سارا دن برداشت کرنا اور پھر دیگر کام بھی کرنا, یہ کام ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یعنی نصیحت کوئی کر رہا ہے تو نصیحت کرنے والے کو اگر یوں جواب ملتا ہے, اب فرض کر لیں اور ملتا بھی ہوگا کئیوں کو, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, ایسا نہیں. آپ دیکھیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو اب تک دیکھا گیا ہے کہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ڈالی گئی ہے, جو شفقت ڈالی گئی ہے, تو ماں جس طرح برداشت کرتی ہے تو وہ عورت کے لیے, وہ مرد کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی کہ بچے نے کچھ کر دیا تو ماں نے جو ہے نا وہ اٹھ کر بھی اپنی نیند کی قربانی دے کر بھی وہ کرنا ہے. ایسی بات. بچے نے دودھ کا مطالبہ کیا تو نیند کی قربانی دے کر بھی کرنا ہے. تو صحیح. باپ یہ نہیں کر سکتا. صحیح. باپ یہ ہے ہی نہیں, فطری تقاضا ہے. دیکھیں فطری ایک چیز ہے, اس کو ہم نہیں لے سکتے, نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ دیکھیں عورت ہے نا, ناک کے ساتھ العقل انہیں کہا گیا ہے. ٹھیک. تو یہ جو وہ اپنی اولاد کو بددعائیں بھی دے دیں گی, یہ ابھی کا نہیں ہے, پرانا ہے یہ, بددعائیں بھی دے دیں گی, تھوڑی تھوڑی بات پہ جھاڑ جھپٹ بھی کریں گے, ڈانٹ ٹپٹ بھی کریں گے, جتنا ہو سکے بولیں گی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو عورت سے بچہ جو بے قابو ہوتا ہے نا, جو میری جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں نے جو نا وہ شدید ڈانٹا, شدید پٹائی کر دی, یا کسی بھی حرکت پہ شدید اس نے ایکشن لیا, اور پھر جو نا جیسے اس نے واقعی اس نے غلطی کی ہے تو ماں نے جو نا شدید ایکشن لیا اور فوری سینے سے لگا لیا. صحیح. پہلے کوٹ لیا, ہاں, اور پھر سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات کیا وہ کئی بار کرتی ہیں. دن میں کئی بار بھی بولیں تو بھی بجا نہ ہوگا, ممکن ایسا ہوتا ہوگا کئی جگہوں پہ. تو اب کیا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے, وہ ایک گینڈا پھر جو ہے نا وہ ڈھیٹ بن جاتی ہے, ڈھیٹ ہو جاتی ہے. اب اس کو مارو نہ مارو ایک ہی چیز ہے, ڈانٹو نہ ڈانٹو ایک ہی چیز ہے. تو اس نے اپنے لگے رہنی ہے, اپنے کام میں لگے رہنا ہے, مصروفیت جاری رکھنی ہے. تو یوں جو ہے نا وہ پھر ماں آتی ہے اولاد کے باپ کی طرف, دیکھیں بچہ یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, پھر وہ ہم دن میں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, آپ تو بس 1-2 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. جب مرد ظاہر ہے کہ مرد ہے, عورت کے مقابلے ظاہر ہے کہ مرد فائق ہے. درست کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے. درست فرمایا. اب پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر مرد کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. بعض کا مرد بھی جب دیکھتا ہے, باپ بھی دیکھتا ہے یہ تو غلط ہو رہا ہے کہ یہ بات میں ڈانٹنا, کوٹنا اور پھر فوری یوں کر لینا, اگر اس نے واقعی غلطی کی بھی تو یوں کر لینی, تو ظاہر ہے کہ پھر بچہ سے بگڑ جاتا ہے. تو یہ میری نظر میں ہے کہ اولاد جو نا والدہ سے جو نا اس طرح سدھرتی نہیں ہے, وہ پھر دور نہیں ہوتی. ماں ہے, صحیح, اور اب اس کی بات نہیں مانتی. صحیح, ٹھیک ہے, نوٹس بھی نہیں لے گا. نوٹس نہیں لے گا. تو پھر کیا اگر کسی بات پر جیسے ڈانٹ بھی دیا ہے یا تیز نظر سے اگر دیکھ بھی لیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا ریئلائزیشن بھی ہونے دیں اس کو. بالکل. اول تو یہ کہ دیکھیں کہ ہر دھواں نظر آنے والی چیز جو ہے نا, جہاں دھواں نظر آیا تو ضروری نہیں کہ وہاں آگ لگی ہو. صحیح. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے کوئی بس وغیرہ گزر رہی ہو, یا کوئی سی انجن کا دھواں ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ پک رہا ہو, اس کا دھواں بھی ممکن ہے. اب بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد نے کوئی ایسا فیل کر دیا, اب والدین دیکھتے نہیں, ڈائریکٹ اس کو چڑھائی کر دیتے ہیں. پھر بعد میں سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں وہ تو درست کر رہا تھا کام. تو یہ بھی ہوتا ہے.
ٹھیک تو پہلے چاہیے کہ اولاد نے واقعی غلط کام کیا، اس میں واقعی غلطی کی، جو چیز پھینکنے کی تھی اسی کو پھینکا یا کام کی چیز پھینکی، پہلے یہ چیک کر لیں۔ صحیح، اب ہوتا کیا ہے کہ اولاد نے جو چیز پھینکی وہ واقعی پھینکنے والی تھی، ٹھیک ہے، اب آپ نے جھاڑ جھپٹ شروع کر دیا، اب اس سے کیا ہے کہ بچہ پھر بیچارہ ڈھیٹ ہو جائے گا۔ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور ذرا سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جی، تو ایکشن لے تو پہلے پوری تحقیق کو پھر لیا جائے، مدینہ مدینہ، اور پھر ایکشن ہو تو ایکشن ہو، کیا بات، ایکشن ایسا ہو کہ ری ایکشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، مدینہ مدینہ۔ جی کال۔ محمد عمر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ آداب زندگی جاری و ساری ہے۔ میرا جانشین اتار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بعض اوقات بڑوں میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بڑوں کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں جب بھی ادب کی بات آتی ہے نا تو انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے ہاتھ باندھ کے جو نا بیٹھے رہنا یا کھڑے رہنا ہے، تو خیر یہ بھی ایک ادب کی قسم سے ہے، یہ بھی ادب کی کئی اقسام ہیں، یہ بھی اسی میں سے۔ تو خیر یہ ہے کہ بڑوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان کی مجلس میں جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، وہ جب کوئی بات کہیں تو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کہ ان کی بات جب تک ختم نہ ہو، یعنی ان کی بات پر اپنی بات شروع نہ کر دی جائے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت لی جائے اور پھر سوال کیا جائے، اگر کوئی ان سے بات بھی کرنی ہو تو پہلے اجازت لی جائے کہ اجازت ہو میں کچھ عرض کروں یا کچھ بات کروں، یہ ہے۔ مدینہ مدینہ۔ جی کال۔ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، عقیدہ یعنی جو جس کا یہ ذہن ہو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اولیاء کے مزارات پہ حاضری باعث برکت ہے؟ جی ہاں، مزارت اولیاء پر حاضری دینا جو نا یہ باعث برکات میں سے۔ کیا برکات آپ کو لگتا ہے کہ بزرگان دین کے مزار پر جانے سے انسان کو جو ہے میسر آ سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جب وہاں جائیں گے ایک تو یہ کہ قلبی سکون ملے گا، دوسرا یہ کہ عبادت کی طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ طبیعت جو ہے نا آپ کی راغب ہوگی، ذکر و اذکار کرنے کی جو ہے نا وہ سوچ ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا مدینہ مدینہ۔ جی یہ لوگ جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، زہر کھا کے مر جاتے ہیں، سائی کھا کے مر جاتے ہیں، ان کی جنازے نماز میں شریک ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا عرض ہے۔ دیکھیں خودکشی جس نے کی اگرچہ کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ اس نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جس آلے سے خودکشی کی تو قیامت تک جو ہے نا وہ اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ قیامت تک جو ہے نا وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچے گا، اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جی ایسی بات، چونکہ مارنے میں اذیت ہوتی ہے نا، جی تو اسی آلے کے ذریعے اس کو جو نا اذیت ملتی رہے گی۔ صحیح۔ تو خیر اللہ ہمیں محفوظ رکھے خودکشی سے۔ خودکشی کرنا یہ تو ہے کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے مگر چونکہ مسلمان تھا جی تو خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب جب بندہ کافر نہ ہوا ذرا اسے جنازے میں شرکت کی جائے گی، مسلمان ہے، مرحبا، اور اس کی بخشش کی دعا بھی کر اس سکتے کی ہیں۔ بخشش اصل میں دعا بھی کی جائے گی، اصال ثواب بھی کیا جائے گا۔ یہ کچھ ایریاز ہیں وہاں پر یہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ خودکشی کر کے مرا ہے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، اس کے لیے جو وہ ہمارے جیسے وہ ہے نا یہ پنجاب میں لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھوڑی جو ہے نا وہ بچھاتے ہیں، یا کراچی میں جو ٹینٹ لگاتے ہیں، یا کچھ اور بھی لوگوں نے مختلف اس کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی وہاں بیٹھ کر اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا خیر کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، یوں طریقہ کار۔ بس چونکہ یہ خودکشی کی ہے لہذا اس کے لیے یہ کام بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے دعا بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اس طرح کا ایک ذہن ایک طبقہ ہے کہ جس میں پایا جاتا ہے۔ یعنی خودکشی جس نے کی اس کا بھی جو ہے وہ نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی، اور یہ بھی فرض کفایہ ویسے یہ بھی اس کا بھی احکام وہی ہے، جی صرف جنازہ نہیں، اس کو غسل دینا، مدینہ میں کفن دینا، واہ دفن کرنا، جی اور نماز پڑھنا اس پر جنازے کی، جی یہ سب جو ہے نا وہ فرض ہے، فرض کفایہ، ٹھیک ہے، کسی ایک نے بھی کر لی تو ادا ہو گیا۔ مدینہ مدینہ۔ تو اس کے لیے دعا بھی میں اور بھی دعا بھی بالکل اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، دعائے مغفرت اس کے لیے کی جائے گی، اسے اصال ثواب بھی کیا جائے گا، اس کی نیاز وغیرہ سب کی جائے گی۔ مدینہ مدینہ، مرحبا
بلکہ اس کے لیے تو جو یہ سمجھے زیادہ دعا کی جائے گی کہ جو اس نے حرکت کی ہے ہائے ہائے، اللہ اس کی خطا معاف فرمائے. آمین اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، آمین. یہاں معاف کوئی ہونے پر قادر ہے. جی، آمین. یہاں کوئی اگر ان کے لیے بھی ایک پیغام ہو جائے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ حالات کے ہاتھوں تنگ ہو کر کے خودکشی کی طرف جا رہا ہے، ذہن کوئی بنا رہا ہے اس طرح کا، اب کوئی بھی اس کے پرابلمز ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد ہو جائے. دیکھیں میں نے عرض کی نا کہ یہ ہمارا جو ہاتھ ہے، میں نے ہاتھ کی مثال دی تھی اس وقت، جی. یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے. جی تو اب یہ جو ہمارا جسم ہے نا پورا، یہ امانت ہے. جی. تو اب ظاہر ہے کہ ہم اسے جو نا یہ ختم نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو یوں مار نہیں سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. تبھی تو دیکھیں شریعت نے حرام کر دیا نا، جی خودکشی کرنا حرام ہے. جی. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیاوی حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں. آج اگر برے سے برا حال ہے تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایسی بات. وقت جو ہے نا پر اچھے سے اچھا بھی آ جاتا ہے. جی اب وہ کئی لوگ اسے ملیں گے کہ یار کل تک تو بڑی آزمائش میں تھا، ایسے میرے سخت حالات تھے، اور آج دیکھیں کیسا مشہور کرم ہو گیا کہ میں جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی. کل تک میرے پاس پیسے نہیں تھے کھانے کے لیے، آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں کتنے غریبوں کو میں دے رہا ہوں. لا رہا ہوں. واہ جی واہ. تو یوں ظاہر ہے کہ بندہ جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ دنیاوی پریشانی کی وجہ سے کرتا ہے. ایسی بات. اب اگر کسی کے خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور خودکشی کی طرف نہ جائے. آپ دیکھیں کہ انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. واہ. شیر جیسا جانور، پرندہ، اسے بھی انسان قابو کر لیتا ہے. ایسی بات. ہاتھی کتنا بڑا ہے، ایسی بات ہے. یہ خالی ایک سونڈ سے جو نا اٹھا کے کیا سے کیا کرتے ہیں. کیا سے کیا کر دے. کتنی گاڑیاں جو نا یہ کچل دیتا ہے. جی. قابو سے کون کرتا ہے؟ انسان. اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ طاقت دی؟ انسان کو. کس کو صلاحیت دی؟ انسان. تو جب اب ہاتھی جیسے جانور اور شیر جیسے درندے کو اب جب کیا کہتے ہیں وہ انسان جو ہے وہ قابو کر سکتا ہے تو اپنی مصیبتوں پر صبر کیوں نہیں کر سکتا؟ ہائے ہائے ہائے. واہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، واہ جی واہ. آپ اس پر صبر کریں، ہمت نہ ہاریں، مرد بنیں. سبحان اللہ. واہ کیا خوب بات کی ہے یہ سب. اور یہاں ایک اور بات بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ خودکشی حل نہیں ہے. بالکل. میں ایکس وائی زی یعنی جو بھی ابھی مدنی چینل اگر کوئی دیکھ رہا ہے سب کے لیے ہی یہ بات ہے. جو بھی کرائسس ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان سے نکلنے کا حل خودکشی یہ ہرگز نہیں ہے. خودکشی حل نہیں ہے. جی. یعنی آپ تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بیک مار رہے ہیں نا، آپ تو حل کی طرف نہیں جا رہے. جو بھی خودکشی کی طرف جا رہا حل کی طرف نہیں جا رہا، اب حل تلاشیں. واہ. اللہ تعالیٰ کی مدد اور حل تلاشیں. واہ واہ واہ. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے. اور سبحان اللہ. خودکشی جو زیادہ ہوتی ہے نا کفار میں ہوتی ہیں. جی. سب سے زیادہ ریشو ایک ملک کا ہے، صحیح. جاپان کا ہے. سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں. اللہ. جو بھی کیا کہتے ہیں سالانہ جو اخبار آتے ہیں نا جنوری میں، سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہیں. تو خیر خودکشی جو ہے نا یہ کفار میں اس کا زیادہ ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے. آمین. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے. آہا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، واہ جی واہ. اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، بے شک. دین اسلام ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ہم اس کے پیروکار ہیں. اللہ میں اس پر استقامت دے. آمین آمین. مرحبا. مدینہ مدینہ کیا زبردست گفتگو فرمائیے جی. اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ زیارت قبور کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں جیسے کسی مزار شریف پہ جانا ہو تو اس میں یہ ہے کہ جانے سے قبل جو ہے وہ گھر میں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ادا کرے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بار جو ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی اور پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. اور اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب قبر کو پہنچائے، ایصال کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں بزرگ کو پہنچا یا فلاں بزرگ کو عطا فرما. تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں ایک نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا جب وہاں جائے قبرستان، اگر قبرستان میں مزار ہے کہیں بھی جائے تو اب یہ ہے کہ وہ فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، فضول باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے. ذکر و اذکار کرے. صحیح. جب قبرستان پہنچے تو اب یہ ہے کہ وہ پائنتی کی طرف سے جا کر یعنی قدموں کی طرف سے جا کر جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو
ان قدموں کی طرف سے داخل ہو جائے اور پھر جو وہ اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے چہرے کی طرف اس کا چہرہ ہے اور قبلے کی طرف جو اس کی پیٹھ ہو. صحیح. اب یہ ہے کہ وہ اس طرح کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی یہ کہ وہ ترجمہ یہ کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل قبرستان، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، اے مسلمان قوم کے گھر والوں تمہیں سلام، تم ہم سے پہلے گئے اور ہم تمہارے بعد تم سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ الکریم. اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ زلزال و تکاثر پڑھے اور سورہ ملک اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچائے. اب یہ کہ اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اتنا فاصلہ رکھے کہ جیسے ایک تو یہ کہ مزارت اولیاء پر جاتے ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ 100 سال پرانے 200 سال پرانے، اور ایک ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں. اب یہ کہ وہاں بیٹھنے کی اگر جگہ میسر ہے تو بیٹھنا چاہیں تو اتنا فاصلہ رکھے کہ زندگی میں جتنا ان کے قریب بیٹھتے تھے. واہ کیا بات ہے جی. مدینہ بڑی زبردست بات کہی. ایسا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ احوال ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ امیر سنت کی والدہ ماجدہ آپ کی دادی جان کے مزار فیض الانوار پر آپ کی حاضری کا کیا انداز ہوتا ہے، یا کیسے حاضری دیتے ہیں، یا کب کوئی اس طرح کا معمول آپ کا یہ ہے اس طرح کا؟ آنے دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ ہم ذرا کہ وہ قبرستان میں دادی جان کی قبر ہے جی. دادی جان کی کبھی میں نے زیارت نہیں کی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اللہ پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ. تو یہی کہ ہمارے ہم جاتے ہیں، جب موٹر سائیکل بھی جاتا تھا جی اس وقت بھی اور گاڑی میں جاتا ہوں تب بھی ہمارا داخلہ جو نا وہ قدمینی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ. اس طرف تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے. صحیح. جی جی جی. اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں کہ ایک اور قبر ہے اس کے برابر میں، دادی کی قبر کے برابر میں. ایسا ہی. وہ یہ کہ کھڑے کھڑے ہی فاتحہ وہاں پڑھنے کی ترکیب ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. البتہ یہ ہے کہ جب حاجی مشتاق کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میں بالکل ہی قریب بیٹھتا تھا کہ ہماری یعنی اتنی یوں قربت تھی. قربت تھی. واہ جی. اس طرح پھر اس کے بعد مفتی فاروق صاحب تو ان کے بھی بالکل قبر برابر میں یوں بیٹھتا تھا. حاجی زمزم تو ان کے بھی بالکل برابر میں، پھر پھوپھی جان بڑی پھوپھی جان تو ان کے بھی بالکل برابر میں. واہ جی. اب چھوٹی پھوپھی تو ظاہر ہے کہ یوں، اب ظاہر ہے کہ وہاں آگے بیٹھنے کی جگہ نہیں تو چھوٹی پھوپھی کے پاس بھی بالکل اس طرح جس طرح زندگی میں بیٹھتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امیر سنت کی والدہ ماجدہ کے مزار فیض الانوار پر حاضری کی بڑی برکات ہے، اور الحمدللہ اشکان رسول کا ایک بڑا جو ہے وہ حاضری کا ایک طریقہ کار ہے، اور جو حاضری دیتے ہیں وہ فیض پاتے ہیں. بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینے کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور شیخ طریقت کی امیر سنت کی والدہ ماجدہ سبحان اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی کہ امیر سنت نے خود سے بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر آپ کی امی جان کا انتقال ہوا 7 دن تک اس جگہ سے خوشبو آتی رہی. اللہ اکبر سبحان اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نجومیوں کاہنوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے. نجومیوں اور کاہنوں جو اپنا حال نہیں بتا سکتے، یہ کاہن اپنی قسمت کا حال نہیں بتا سکتے. خود روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی طوطا حال بتاتا ہے. اللہ طوطا پرچی اٹھا کے دیتا ہے. تو ان سے کیا جو اپنا حال نہیں بتا سکتے اپنا حال کیا معلوم کریں گے؟ مدینہ مدینہ کرنے والوں کاموں میں پڑھیں، مرحبا. فضول کام چھوڑیں. یہ مدینہ مدینہ کیا خوبصورت اور جامع جواب دیا ہے. مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جی اذان کہنے والا جو نا وہ قبلہ رو کھڑا ہو اور مستحب یہ کہ باوضو ہو. صحیح. اور اب چونکہ مسجد کی اذان کا اگر سوال کرنا یہ ہے کہ وہ مسجد میں بلند جگہ پر اذان دی جائے. آج کل ظاہر ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، مگر یہ کہ مسجد نہ ہو، خارج مسجد ہو. ٹھیک ہے. جو عین مسجد ہوتی ہے نا جہاں اعتکاف کی نیت کرتے ہیں وہ جگہ نہ ہو. صحیح. اچھا کانوں کے سوراخوں میں جو نا شہادت کی انگلیاں ڈالیں، اور اذان کے کلمات جو نا ٹھہر ٹھہر کر کہے
ताकि सामे जो सुनने वाला जो ना वो अच्छे तरीके से सुन सके। सही। और दूसरा ये कि हय्या अला सलाह पर जो वो सीधी जानिब देखे और हय्या अल फलाह पर उल्टी जानिब देखे। सही, ठीक है। ये अजान देने का तरीका। माशाअल्लाह। हम में से हर एक को अजान देने आनी चाहिए। और आजकल तो वैसे वबा के दिन है, तो वबा के दिनों में अजान देना मुस्तहब है, तो यूँ अजान दें रोज़ाना। और इसके बाद जो है ना वो दुआ करें कि अजान के बाद दुआ करना ये भी ज़ाहिर है कि कबूलियत के औकात में से जो उलमा ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको कभी फिजान मदीना में अजान देने की यूं इस तरह की रूटीन रही है आपकी? नमाज पढ़ाने का तो मामूल आपका रहा है, ये तो मुझे याद है। आप जब जामिया मदीना में पढ़ते थे तब भी आप जो है वो फिजान मदीना में नमाज पढ़ाते थे। और इसके अलावा जुम्मे की नमाज भी आपकी इब्तिदा में, फिर नाज़रीन ने देखा ईद उल अज़हा की नमाज भी आपकी इब्तिदा में। अजान देने का यूं कभी इस तरह हुआ हो? हाँ, अजान तो मैंने दी है कई बार, मगर यूं एक मामूल नहीं था, क्योंकि मौज़िन साहब होते तो वो देते थे, जब वो ना होते थे नहीं होते तो फिर मैं देता था अजान। सुभान अल्लाह। और फिजान मदीना में तो अमीर सुन्नत की अजान भी हमने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। सवाब लेने के लिए भी अजान जो है देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आमतौर पर जैसे मसाजिद में मौज़िन साहिबान का एक सिलसिलेकार होता है, तो उनको एतमाद में लेकर के और सुना करके दुरुस्त तरीके से फिर ही दी जाए। बिल्कुल। मगर ये कि ये मस्जिदों में इस तरह अगर ये अजान देने की हमारी कौम कोशिश करेगी ना, तो फिर मसाइल ना हो जाए इलाकों में। ठीक है। ये कुछ और मामलात ना हो जाए, फिर हर कोई बोले मैं भी अजान दूं। अब मौज़िन ज़ाहिर है कि वो अमीन है, सही, वो इजाजत तो दे सकता है, सही, कमेटी से इजाजत लेगा, जो भी है। अब ये क्या उसने किसी को इजाजत दी, किसी को ना दी तो मसला हो सकता है। जिसको इजाजत दी उसके मखारिज दुरुस्त है, जिसको इजाजत ना दी उसके मखारिज दुरुस्त नहीं थे। अब ये फटा ना हो जाए, ये मसाइल ना हो जाए कि भाई देखो उसको दे दी मुझे नहीं दी, हाँ इनकी दोस्ती है इनको दे दी मुझे नहीं दी, ये मसाइल ना हो जाए। यानी कि अच्छा काम करना है तो फिर वो अच्छे तरीके के साथ करना है। अल्लाह अपनी रहमत का साया रखे आप सब पर। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम तक पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाब जिंदगी।